ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، اس ہر ایک عمل کا جو ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے ہم سے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا معنی و مفہوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی سنتے ہیں، جو کچھ بھی سناتے ہیں، ہر ایک بات کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں اسے کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کا وہ عمل جو ہے اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج سے 2000 سال پہلے جب مسیح خداوند نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد صعود آسمانی فرمایا، جب وہ آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرے رہنا، اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یہاں سے مت نکلنا۔ جب شاگردوں کو قوت کا لباس ملا تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے نکل کر خداوند کے کلام کی خدمت کو شروع کیا، اور تمام رسول جو تھے وہ فرق فرق علاقوں میں، فرق فرق جگہوں پر، فرق فرق ملکوں میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے خداوند کے کلام کی منادی کو سر انجام دیا۔ جب ہم ہندوستان کے بارے میں دیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسیح خداوند کا وہ شاگرد آیا جس نے مسیح خداوند کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے واقعے پہ شک کا اظہار کیا تھا، اور اس نے یہ شک کا اظہار جو کیا، اس کے نتیجے میں مسیح خداوند نے اس کا شک دور کرنے کے لیے اسے کہا کہ یہ ہے میرے ہاتھ جس میں کیل ٹھوکے گئے تھے، تو ان میں انگلی ڈال کر دیکھ، اور یہ ہے میری پسلی جہاں پر نیزہ مارا گیا تھا، یہاں پر تو ہاتھ ڈال کر دیکھ کہ یہ وہی جسم ہے جو اب جلالی بن گیا ہے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، لیکن میں وہی ہوں جو مر گیا تھا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھاؤں۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو جب پوری دنیا میں پھیل جانے کا حکم دیا اور انہیں خداوند کے کلام کی بشارت پوری دنیا میں کرنے کا حکم دیا، تو توما وہ رسول ہے جس نے یہ شک کیا، لیکن کہتے ہیں جتنا بڑا شک اتنا بڑا ایمان۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس کا شک دور کر دیا تو اس کے بعد وہ اپنے ایمان کی طاقت سے یا اپنے ایمان کے مطابق ایک لمبا سفر طے کر کر ہندوستان میں پہنچا، اور یہاں پر آ کر اس نے منادی کی، اور منادی کرنے کے بعد اسے یہیں پر ایک بادشاہ جو تھا اس نے شہید کر دیا۔ اپنی شہادت کے بعد اس کی کلیسیا جو ہے وہ آج تک یہاں پر موجود ہے۔ سن 1935 میں ٹیکسلا میں سرکاب کے مقام پر ایک کسان کو ایک سلیب ملی۔ یہ جو سلیب تھی اس کے بارے میں یہ کہا گیا چرچ کی طرف سے کہ یہ دراصل نشان ہے اس رسول کے ہندوستان میں آ کر خدمت کرنے کا جو یہاں پر آیا اور جس نے خداوند کے کلام کی خدمت یہاں پر سر انجام دی۔ اسی لیے ہم توما کو توما رسول ہند کہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سلیب ہے اس کے اوپر بہت سارے ناقدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سلیب دراصل سلیب نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل ایک فیشن ہے، یا اس دور کا فیشن کے طور پر استعمال ہونے والا جمع کا نشان ہے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، اور انہوں نے اس کا بڑے شد و مت کے ساتھ انکار کرنے کی کوشش کی۔ حال ہی میں ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام ہے برائن چارلز، انہوں نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس کے بیچ میں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ہماری بیٹی جو ہے یہ مسیحی بیٹی، اور یہ مسیحی ہوتے ہوئے کیا کر رہی ہے۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو میں بھی تھوڑا سا حیران رہ گیا کہ انہوں نے صلیب کا نشان پہنا ہوا ہے اور یہ ایک گیت گا رہی ہیں۔ دیکھیں کسی کے پاس اگر کوئی فن ہے اور وہ اسے اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کی سوچ ہے اور یہ اچھا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، لیکن آپ کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے مذہب کا مذاق نہیں بننا چاہیے۔ جب ایک شخص صلیب کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ اسے روک دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کتنا ظلم ہو گیا۔ جب جڑاوالا میں لوگ صلیب کے نشان کو توڑتے ہیں، چرچ کے اوپر چڑھ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اسے نیچے گرا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ جب ہم جڑاوالا میں ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ جا کے قبرستان میں موجود جو صلیبیں ہیں، جن
पत्थरों पे सलीमें बनी हुई हैं, उसको तोड़ देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, तो हमारी दिल आज़ारी होती है और हम बड़ी शद्दोमत के साथ एतराज़ करते हैं कि जी ये दरअसल गलत हुआ है। यहाँ इस हकीकत को समझे कि अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसे गलत कहते हैं, लेकिन जब हम गलत करेंगे तो फिर उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। यहाँ पर एक और वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है। आपको पता है कि आज से चंद माह पहले स्वीडन में एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की और पूरी दुनिया के जो लोग थे उन्होंने स्वीडन के ख़िलाफ़ एहतजाज किए और पूरी दुनिया में स्वीडन के उस शख्स के ख़िलाफ़ एहतजाज हुए। आपको पता है हमने और हमारे यूट्यूब के घराने ने भी उस शख्स के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इस हकीकत को ज़रा समझें कि हमने क्यों एतराज़ किया था। वो स्वीडन के झंडे की तस्वीर बना रहे थे, उसके साथ मजाक कर रहे थे, उसकी बेहुरमती कर रहे थे, जो कुछ भी कर रहे थे। हमें उससे इस बात की तकलीफ़ हुई क्योंकि स्वीडन के झंडे पे सलीब का निशान बना हुआ है और एक शख्स ने, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक जो वॉशरूम की सीट होती है उसके ऊपर स्वीडन का झंडा बना दिया। जब हमने वो देखा तो हम जितने भी पूरी दुनिया के मसीही हैं वो हिल गए और हमने उसके ऊपर एहतजाज किया, वीडियोस बनाए, यूट्यूब के ऊपर बात की और फ़र्क सोशल मीडिया के फोरम्स पे जाकर हमने ये बात करने की कोशिश की कि भाई हमारी दिल आज़ारी हुई। हम सब ने उस शख्स के उस अमल पर एहतजाज किया था। लेकिन यहाँ इस हकीकत को ज़रा देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जब हमारी ये बेटी जो है, जिसका नाम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है एनिलिका गिल, ANILKA गिल। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये गीत गाती है या आम ज़ुबान में कहा जाए तो ये गाने गाती हैं। तो मैंने जब इसकी वीडियोस को देखा तो मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये मसीही हैं या गैर मसीही हैं। तो मैंने इसकी एक वीडियो देखी और उस वीडियो के बीच में ये खुदावंद की परस्तिश कर रही है, तो इससे इस बात की शहादत मिल गई कि ये सचमुच मसीही हैं। लेकिन मसीही होते हुए कैसे आप सुलेमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह, किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर की तरह किस तरीके से सलीब के निशान को महज फैशन के तौर पे पहन सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखें कि सलीब का निशान जब एक टिकटॉकर पहन के टिकटॉक बनाती है तो हम उसे कहते हैं ये गलत कर रही है। एक और टिकटॉकर ने जब 12 रसूलों की तस्वीर के ऊपर चल के टिकटॉक बनाई थी तो हमने उस पर भी एहतजाज किया था कि इन्होंने ये गलत किया है। आज जब आप ये कर रही हैं तो ये किस तरीके से जस्टिफाई होगा। हमें सोचना चाहिए कि हमें दूसरों का बुरा किया हुआ बुरा महसूस होता है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है तो हमें अपने आप को ऐसा काम करने से रोकना चाहिए। शुक्रिया।